بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے قریبی ساتھی اور نہایت وفادار کمانڈر علی بن سفیان کے ہمراہ ایک سفر پر تھے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار راستے میں کسی مہم کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک علی بن سفیان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لمحوں میں ان کے جسم پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور وہ پیٹ کو پکڑ کر دوہرے ہو گئے۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ بے قابو ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ ساتھ موجود سپاہی گھبرا کر فوراً نیچے اترے اور علی بن سفیان کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے قافلہ فوراً قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ محل پہنچتے ہی سلطان نے شہی حکیم کو بلانے کا حکم دیا۔ حکیم نے ہر ممکن تدبیر آزما لی مگر علی بن سفیان کی حالت میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ درد کی شدت سے وہ مسلسل کراہ رہے تھے۔ سلطان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر یہ ان کا دایاں بازو تھا۔ کئی جنگوں کا ساتھی اور جاسوسی کے معاملات میں بے مثال مہارت رکھنے والا۔ قلعے کے دوسرے نامور حکیم بھی ایک ایک کر کے آتے رہے مگر سب ناکام ہو گئے۔ اسی دوران ایک وزیر نے مؤدبانہ عرض کیا، حضور قریب ہی ایک گاؤں میں ایک ایسے حکیم کی شہرت ہے جو نہایت مشکل امراض کا کامیاب علاج کرتا ہے۔ اس کے علاج سے بڑے بڑے امراء اور بادشاہ بھی شفا پا چکے ہیں۔ سلطان نے فوراً ایک ماہر سپاہی کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حکیم کو پیغام دے کر فوراً محل لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حکیم آیا۔ اس نے علی بن سفیان کو بغور معائنہ کیا اور ایک خاص دوا تیار کر کے انہیں پلائی۔ حیرت انگیز طور پر چند ہی لمحوں میں علی بن سفیان کا درد ختم ہو گیا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سلطان اور علی بن سفیان دونوں حکیم کی مہارت سے متاثر ہوئے۔ سلطان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے شہی معالجین میں شامل کر لیا۔ وہ چند دنوں میں ہی محل کا قابل اعتماد فرد بن گیا اور زخمی سپاہیوں اور مریضوں کا کامیاب علاج کر کے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ لیکن کچھ دن بعد علی بن سفیان نے تنہائی میں سلطان سے کہا، حضور میرا دل کہتا ہے کہ یہ آدمی کوئی عام حکیم نہیں، اس کی کچھ حرکات بہت مشکوک ہیں۔ سلطان نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تو تمہیں شفا دی اور کئی سپاہیوں کو بھی ٹھیک کیا، ہم اس پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، حضور میں جاسوسوں کی چالوں کا پرانا کھلاڑی ہوں، میرے پاس ایک طریقہ ہے، اگر اجازت ہو تو اس آدمی کو آزماتے ہیں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کیا منصوبہ ہے؟ علی بن سفیان نے وضاحت کی، میں ایک خاص جڑی بوٹی جانتا ہوں جس کی خوشبو آدھے میل تک پھیل جاتی ہے۔ آپ اس حکیم کو حکم دے کہ فلاں جنگل سے وہ جڑی بوٹی لے آئے، ہم اسے ایک ایسے علاقے کی نشاندہی کریں گے جہاں یہ جڑی بوٹی قدرتی طور پر نہیں اگتی، مگر میں خود وہاں جا کر چند پودے لگا دوں گا۔ اگر وہ اصل حکیم ہوا تو جنگل میں داخل ہوتے ہی خوشبو سے اسے ڈھونڈ لے گا، لیکن اگر وہ جیلی ہوا تو اسے کچھ نہیں ملے گا اور وہ اپنے اصل آقاؤں سے مدد لینے نکلے گا۔ سلطان کو یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ حکیم جاری ہوا اور حکیم کو شام تک جڑی بوٹی لانے کا کہا گیا۔ جیسے ہی حکیم روانہ ہوا، علی بن سفیان خاموشی سے اس کے پیچھے بولے۔ جنگل میں پہنچ کر جڑی بوٹی کی خوشبو تو پھیلی ہوئی تھی مگر حکیم بے دھیانی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان کا شک یقین میں بدل گیا۔ تھوڑی دیر تلاش کے بعد حکیم خالی ہاتھ پلٹنے کی بجائے ایک چھپے ہوئے راستے سے نکل کر ایک ویران غار کی طرف بڑھا۔ علی بن سفیان دبے قدموں اس کے پیچھے گئے۔ غار کے اندر وہ کسی آدمی سے بات کر رہا تھا، میں نے سلطان کے محل میں اپنا مقام بنا لیا ہے، اب سلطان مجھ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، چند دنوں میں تمہیں قیمتی معلومات دوں گا، لیکن فی الحال سلطان نے ایک جڑی بوٹی مانگی ہے، تم وہ لے آؤ تاکہ میرا بھانڈا نہ پھوٹے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان نے اشارہ کیا۔ سپاہی غار کے دہانے پر آ گئے اور پلک جھپکنے میں حکیم اور اس کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب غدار حکیم اور اس کا مالک سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لائے گئے تو علی بن سفیان نے پورے اعتماد سے کہا، حضور یہی وہ آدمی ہے جو حکیم کا بھیس بنا کر میرے علاج کے بہانے محل میں داخل ہوا۔ اس کا مقصد صرف ہمارا اعتماد جیتنا اور پھر ہماری خفیہ معلومات اپنے مالک تک پہنچانا تھا، اور یہ سامنے کھڑا اس کا اصل آقا ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہماری سلطنت کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا تھا۔ سلطان نے دونوں کو غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی چمک ابھر آئی۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، دشمن تو میدان جنگ میں میرے سامنے آ جائے تو شاید بچ نکلے، مگر غدار کبھی معافی کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہی سلطان نے حکم دیا اور پلک جھپکنے میں دونوں کے سر قلم کر دیے۔ محل میں موجود ہر آدمی نے اس دن دیکھا کہ سلطان کے نزدیک وفاداری سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں۔ کچھ دن بعد کا واقعہ ہے۔ ایک صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص کمرے میں علی بن سفیان کو
بلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ بازار جا کر کچھ خریداری کروں اور اسی بہانے لوگوں کی حالت اور بازار کی رونق بھی دیکھ لوں۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، سلطنت بھی آپ کی، بازار بھی آپ کا، آپ کو جانے سے کس نے روکا ہے؟ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بات اجازت کی نہیں بلکہ اثر کی ہے۔ اگر میں بازار میں عام لباس کے بغیر جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر جمع ہو جائیں گے، اس بھیڑ سے تاجروں کے کام پر اثر پڑے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کا رزق رکے۔ علی بن سفیان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، حضور، اگر آپ بھیس بدل کر جائیں تو کوئی پہچان بھی نہ پائے گا اور آپ سکون سے خریداری بھی کر لیں گے۔ سلطان کو یہ تجویز پسند آئی، فوراً ایک عام آدمی کا لباس پہنا، ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور خاموشی سے بازار کا رخ کیا۔ بازار میں عید الفطر کی آمد کی وجہ سے خاصی چہل پہل تھی، ہر طرف لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ سلطان ایک کپڑے والے کے پاس رکے، تاجر نے احترام سے مختلف کپڑے سامنے رکھ دیے اور کہا، بھائی جان، جو پسند آئے بتا دینا۔ سلطان کپڑوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک بازار کے کونے سے شور و غوغا سنائی دیا۔ سلطان نے تاجر سے پوچھا، یہ ہنگامہ کس بات پر ہے؟ تاجر نے افسوس سے بتایا، اس بازار کے مسلمانوں نے ایک ذمہ دار آدمی سے زمین خریدی تھی تاکہ یہاں مسجد بن سکے، لیکن اس نے معاہدے میں چالاکی سے لکھوا دیا کہ زمین سے 15 فٹ اوپر کی اونچائی اس کی ملکیت رہے گی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ مسجد کی چھت پر عیسائیوں کے لیے شراب خانہ تعمیر کرے تاکہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں نفرت پیدا ہو۔ سلطان نے کہا، یہ تو کھلی ہوئی زیادتی ہے، اور شور والے حصے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ابھی وہ بھیڑ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک خفیہ سپاہی جلدی سے آیا اور کہا، حضور، پڑوسی بادشاہ کا ایک قاصد محل میں آپ کا منتظر ہے، وہ ایک نہایت اہم اور قیمتی پیغام لایا ہے۔ علی بن سفیان نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ فوراً واپس پہنچیں۔ یہ سن کر سلطان فوراً محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر بازار میں مسلمان تاجر اور عیسائی فریق یہ مقدمہ قاضی کے سامنے لے گئے۔ قاضی نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد عیسائی فریق سے کاغذات دیکھے جن پر واقعی تمام تاجروں کے دستخط موجود تھے۔ قاضی نے کہا، قانون کے مطابق اس تحریر کو توڑا نہیں جا سکتا، مگر قاضی صاحب نے دونوں فریقین کی باتیں سنی اور کاغذات کو بغور دیکھا، پھر افسوس سے کہا، تم سب نے اپنے ہاتھوں سے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں کہ زمین سے 15 فٹ کی بلندی تک تمہارا حق ہوگا اور اس کے بعد کی جگہ زمین کا اصل مالک جسے چاہے دے سکتا ہے۔ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اس تحریر کو توڑ دوں، اس لیے فیصلہ عیسائی فریق کے حق میں دینا پڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی مسلمانوں کے چہرے اتر گئے، بازار میں کشیدگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ فتنہ گر دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سب اس ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا، مگر ابھی تک کوئی اس چال کی گہرائی کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ قاضی صاحب کو بھی دل میں ایک خلش محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا، میں نے اپنے منصب کے مطابق فیصلہ تو دے دیا، مگر اگر یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے جایا جائے تو شاید وہ کوئی ایسا حل نکالے کہ دشمن کی سازش خاک میں مل جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ تاجروں کو دیا گیا۔ سب تاجر سیدھے سلطان کی کھلی کچہری میں پہنچے۔ سلطان نے سوال کیا اور تاجروں نے پوری کہانی سنا دی، بالکل ویسی ہی جیسی بازار میں کپڑے والے نے انہیں بتائی تھی۔ سلطان نے دونوں فریقین کے دلائل اور دستاویزات دیکھنے کے بعد کہا، میرے نزدیک معاہدہ وہی معتبر ہوتا ہے جس میں دونوں فریق حقیقت سے پوری طرح واقف ہوں۔ یہ معاہدہ دھوکے سے کروایا گیا، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر میں اسی بنیاد پر تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں تو عیسائی سمجھیں گے کہ میں نے جانبداری کی اور انصاف کو پامال کیا۔ پھر سلطان نے عیسائیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم اپنی تیاری کرو، مسلمان مسجد بنا لیں، اس کے بعد تم 15 فٹ کی بلندی پر شراب خانہ تعمیر کر لینا۔ یہ سن کر مسلمان تاجر حیران رہ گئے، وہ سرگوشی میں کہنے لگے، یہ کیا ہوا؟ ہم انصاف لینے آئے تھے اور سلطان نے الٹا عیسائیوں کے ساتھ جا ملا۔ جب عیسائی چلے گئے تو سلطان نے تاجروں کو قریب بلا کر کہا، بغیر پوری بات سنے تنقید کرنا عقل مندی نہیں۔ تم نے معاہدے میں مانا ہے کہ 15 فٹ تک مسجد تمہاری ہوگی اور اس سے اوپر زمین کا مالک جو چاہے بنا سکتا ہے۔ تاجروں نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں، ایسا ہی لکھا ہے۔ سلطان مسکرائے اور کہا، تو پھر تم مسجد کی تعمیر فوراً شروع کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس کی بلندی 14 فٹ سے زیادہ نہ ہو۔ تاجروں نے یہی کیا۔ چند ہفتوں بعد مسجد مکمل ہو گئی۔ ادھر عیسائی اپنے سامان کے ساتھ شراب خانہ بنانے پہنچ گئے۔ خبر ملتے ہی ایک تاجر نے سلطان کو پیغام بھیجا۔ سلطان فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بازار پہنچے۔ انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا، تمہارے معاہدے میں کیا لکھا ہے؟
انہوں نے جواب دیا ہمیں 15 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی اجازت ہے۔ سلطان نے ایک معمار کو بلایا اور مسجد کی اونچائی ناپنے کا حکم دیا۔ معمار نے کہا حضور یہ صرف 14 فٹ کی ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا تو تمہارا حق ہوا میں ہے، 15 فٹ کے اوپر وہاں کچھ بنانا چاہو تو شوق سے بنا لو، نیچے ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر عیسائیوں کے چہرے زرد پڑ گئے، ان کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ بازار میں سلطان زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے۔ پھر سلطان کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ یہ سب پڑوسی بادشاہ کی سازش تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں نفرت پھیلانا چاہتا تھا۔ اس سازش کا مرکزی کردار وہی زمین کا مالک تھا۔ سلطان نے فوراً سپاہی بھیج کر اسے گرفتار کرایا اور سب کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا جو بھی اس سلطنت میں غداری کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ تعالی حق کے مسافر کو کبھی گرنے نہیں دیتا اور اپنی مدد وہاں سے بھیجتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے دل شہر قہرہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی چہمے گویاں سنائی دینے لگیں۔ بازاروں میں، کاروان سراؤں میں، مسجدوں کے در و دیوار کے سائے تلے اور محلہ محلہ لوگوں کی زبان پر ایک ہی ذکر تھا، ایک ایسا نوجوان جو نہ سن سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس کی صلاحیتیں ایسی تھیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ لڑکا صرف چھو کر کسی بھی شے یا جاندار کی اتنی دقیق تصویر بناتا ہے کہ گویا اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہو۔ لوگ حیرت سے کہتے پردے کے پیچھے کچھ بھی رکھ دو، انسان ہو، جانور ہو یا کوئی عجیب و غریب شکل، وہ نہ سوال کرتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، بس ہاتھ میں کوئلہ اور کاغذ لے کر چند لمحوں میں مکمل تصویر کھینچ دیتا ہے، اور وہ بھی ایسی کہ گویا آئینہ ہو۔ ابتدا میں لوگ اسے محض تماشا سمجھ کر آتے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے چالاکی سے دھوکہ دینا چاہا، کسی نے اسے آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ لڑکا فاتح رہا۔ اس کی بنائی ہوئی تصویر ہو بہو حقیقت کے عین مطابق ہوتی اور اکثر تو ایسی باریکیوں کو بھی اجاگر کر دیتا جنہیں عام آنکھ بھی نہ دیکھ پاتی۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، نہ اس کی زبان چلتی تھی اور نہ سماعت، مگر احساس ایسا گہرا گویا کوئی چھٹی حس اس میں پیدا ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسی آنکھ عطا کر دی جو باطنی حقائق کو بھی دیکھتی ہو۔ رفتہ رفتہ یہ چرچا قہرہ کے باہر کے شہروں تک بھی پہنچنے لگا۔ ایک دن ایک تاجر آیا اور پردے کے پیچھے ایک مرغی رکھ دی۔ گونگے لڑکے نے لمحوں میں نہ صرف مرغی کی تصویر بنائی بلکہ تصویر میں اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی سرخ رسی بھی دکھا دی۔ لوگ دم بخود رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ اپنے ساتھ ایک پنجرا لایا جس میں نایاب پرندہ تھا۔ انہوں نے وہ پرندہ پردے کے پیچھے رکھ کر کہا اگر سچا ہے تو بنا کر دکھا دے۔ لڑکے نے نہایت سکون سے تصویر مکمل کی، اور جب لوگوں نے تصویر دیکھی تو وہ پرندہ ہی نہیں بلکہ اس کے پنجوں میں بندھا ایک چمکتا ہوا چھلا بھی تصویر میں موجود تھا۔ قافلے والے نے حیرت سے کہا میں نے تو خود بھی وہ چھلا نہیں دیکھا تھا۔ یہ سن کر لوگ پکار اٹھے کہ یہ نوجوان کوئی عام بشر نہیں، کسی نے اسے اللہ کا نشان کہا، کسی نے ولی، اور کوئی کہتا تھا کہ یہ بچپن میں کسی راز کا امین ہو چکا ہے۔ ایک دن ایک بزرگ عالم دین خاموشی سے آئے، انہوں نے لڑکے کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، دل سے دعا دی اور کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو فرمایا یہ وہ ہے جسے ظاہری علم نہیں ملا مگر باطنی علم کی روشنی سے مالا مال ہے۔ دنیا جسے محروم سمجھتی ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ محسوس کرنے والا ہے۔ گونگے لڑکے کی شہرت شاہی عدالت تک جا پہنچی۔ قاضی القضات جو سلطنت کے سب سے بڑے انصاف کرنے والے تھے یہ سن کر بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حقیقت جانیں، اگر یہ سچ ہے تو ریاست کا قیمتی اثاثہ ہے اور اگر کوئی فریب یا شعبدہ ہے تو اسے فوراً بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس نوجوان کو آزمائیں گے مگر اس انداز میں کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگر وہ سچا ہے تو قاضی کا دل مطمئن ہوگا اور اگر جھوٹا نکلا تو سچ سامنے آ جائے گا۔ اسی رات جب بازاروں کی رونقیں ماند پڑنے لگیں اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، قاضی کے خاص خادم حرکت میں آئے۔ انہیں نوجوان کی مکمل معلومات درکار تھیں، کہاں رہتا ہے، کس کے ساتھ رہتا
کہتا ہے والدین کون تھے، کیا کوئی مدد کرتا ہے؟ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کہرا کی ایک پرانی گلی میں ایک چھوٹے سے حجرے میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے والدین ایک وبا میں برسوں پہلے وفات پا چکے تھے۔ محلے کے چند دکاندار اس کی تھوڑی بہت مدد کرتے اور وہ بدلے میں ان کے چھوٹے موٹے کام یا تصویریں بنا کر شکریہ ادا کرتا۔ بظاہر وہ سب سے غریب لڑکا تھا، مگر اس کے فن نے اسے امیر ترین لوگوں کی محفلوں تک پہنچا دیا۔ لوگ اس سے اپنے چہروں کی تصویریں بناتے، قیمتی اشیاء دکھا کر آزماتے، مگر اس نے کبھی فخر یا غرور کا اظہار نہ کیا۔ ہمیشہ خاموشی سے سر جھکائے تصویر بناتا اور کاغذ ان کے حوالے کر دیتا۔ شہرت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے دل میں خوف بھی پیدا ہونے لگا۔ کچھ نے کہا کہیں یہ جنات کے زیر اثر نہ ہو، کچھ بولے یہ کوئی خفیہ علم کا وارث ہے، مگر اکثریت نے اسے نیکی، سچائی اور اللہ کی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ مصر کے دور دراز علاقوں سے قافلے آتے، لوگ دن بھر انتظار کرتے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، تاجر سے سپاہی تک، سب اس کے حجرے کے باہر جمع ہوتے۔ بعض اوقات باری 2 دن بعد ملتی، اور یہ سب اس نوجوان کا اثر تھا جو نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا، مگر احساس ایسا رکھتا تھا کہ جیسے ہر شے اس کے دل پر نقش ہو جائے۔ قاہرہ کی گلیوں، بازاروں اور محفلوں میں اب ایک ہی چرچا تھا، اور وہ گونگا لڑکا۔ مگر اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ قاضی القضات نے خاموشی سے ایک خفیہ آزمائش تیار کر لی تھی۔